کیا واقعی دنیا کے طاقتور ترین سیاستدان اور ارب پتی ایک خفیہ نیٹ ورک کا حصہ تھے؟ کیا ایپسٹین فائلز میں ایسے نام موجود ہیں جو عالمی سیاست کو ہلا سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، حقیقت کیا ہے اور افواہ کیا ہے؟ ناظرین اکرام، آج ہم جذبات نہیں صرف تحقیق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ناظرین، ایپسٹین فائل یا کیس کے حوالے سے 6 مختلف حصوں میں ہم آج آپ کو تمام تفصیلات بتائیں گے۔ حصہ اول، جیفری ایپسٹین کون تھا؟ جیفری ایپسٹین ایک امریکی سرمایہ کار تھا جس نے نیو یارک اور فلوریڈا میں رہتے ہوئے امیر اور بااثر حلقوں میں رسائی حاصل کی۔ 2008 میں اسے فلوریڈا میں کم عمر لڑکیوں سے جنسی زیادتی کے الزام میں سزا ہوئی، مگر اس وقت ایک متنازع معاہدے کے تحت انتہائی نرم سزا ملی۔ 6 جولائی 2019 کو اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اس پر نابالغ لڑکیوں کی اسمگلنگ اور جنسی استحصال کے وفاقی الزامات لگائے گئے۔ 10 اگست 2019 کو نیو یارک کی جیل میں وہ مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق اس نے خودکشی کی، مگر اس واقعے نے پوری دنیا میں سوالات کو جنم دیا۔ کیس کا دوسرا حصہ، ایپسٹین فائلز کیا ہے؟ ایپسٹین فائل دراصل وہ عدالتی اور تفتیشی دستاویزات ہیں جن میں شامل ہیں گواہوں کے بیانات، متاثرین کی شہادتیں، فلائٹ لاگز یعنی پروازوں کا ریکارڈ، رابطہ فہرستیں، ای میلز اور قانونی دستاویزات۔ یہ دستاویزات مختلف عدالتی فیصلوں کے بعد مرحلہ وار منظر عام پر آئی، خاص طور پر 2023 اور 2024 میں کچھ اہم حصے جاری کیے گئے۔ اس کا تیسرا حصہ ہے اہم نکات اور حقیقت۔ ان فائلز میں کئی بااثر شخصیات کے نام آئے ہیں جن میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور برطانوی شہزادہ اینڈریو شامل ہیں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی نکتہ سمجھنا ضروری ہے، کسی کا نام فائل میں آنا جرم ثابت نہیں کرتا۔ مثلا شہزادہ اینڈریو پر ایک متاثرہ خاتون نے الزام لگایا اور بعد میں انہوں نے عدالت سے باہر تصفیہ کیا، مگر انہوں نے الزام تسلیم نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سماجی تعلق کے طور پر آیا ہے، مگر اس کیس میں ان پر کوئی فوجداری سزا یا ثابت شدہ جرم موجود نہیں۔ بل کلنٹن کا نام پروازوں کے ریکارڈ میں آیا، لیکن انہوں نے کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ اس کیس کا چوتھا حصہ ہے گھسلین میکسویل کا کردار۔ گھسلین میکسویل، جو ایپسٹین کی قریبی ساتھی تھی، کو 2021 میں عدالت نے نابالغ لڑکیوں کے اسمگلنگ میں مدد دینے کا مجرم قرار دیا۔ اسے طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ اس کیس میں واحد بڑی سزا تھی جو واضح عدالتی فیصلے کے ساتھ سامنے آئی۔ پانچواں حصہ ہے سازشی نظریات اور حقیقت۔ ایپسٹین کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف نظریات گردش کرنے لگے۔ خفیہ عالمی نیٹ ورک، طاقتور لوگوں کی بلیک میلنگ، قتل کا دعویٰ، لیکن سرکاری تحقیقات میں موت کو خودکشی قرار دیا گیا۔ اب تک کسی عالمی خفیہ نیٹ ورک کے وجود کا قانونی طور پر ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اور اس کیس کے چھٹے حصے میں میڈیا، سیاست اور عوامی رد عمل پر ہم بات کریں گے۔ ایپسٹین کیس نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ کیا طاقتور افراد قانون سے بچ جاتے ہیں؟ ریاستی اداروں کی کارکردگی، جیل سیکیورٹی اور ابتدائی نرم سزا پر شدید تنقید ہوئی۔ یہ کیس صرف ایک مجرم کی کہانی نہیں بلکہ نظام انصاف پر عوامی اعتماد کا امتحان بھی بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تحقیقی طور پر ثابت شدہ حقائق یہ ہے: جیفری ایپسٹین نابالغ لڑکیوں کے استحصال میں ملوث تھا۔ گھسلین میکسویل کو عدالت نے مجرم قرار دیا۔ کئی بااثر افراد کے نام آئے، مگر ہر نام جرم ثابت نہیں کرتا۔ بہت سی سنسنی خیز باتوں کی عدالتی تصدیق موجود نہیں۔ حقیقت ہمیشہ شور سے الگ ہوتی ہے۔ ایپسٹین کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تحقیق اور عدالت کے فیصلے ہی اصل معیار ہے، نہ کہ سوشل میڈیا کی افواہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں ایپسٹین کے جزیرے اور فلائٹ لاگز کی مکمل تفصیل بیان کریں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ یہ تھا انسائٹ پاکستان کے ساتھ ایک تحقیقاتی تجزیہ۔ اللہ حافظ۔